دنیا میں اپنی اولاد کے لیے یہ کما رہے ہیں، دنیا میں اپنی اولاد کی اولاد کے لیے بھی کما رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میری اولاد آنے والی میری نسلیں جو ہوں گی وہ آرام سے رہے گی، وہ سکھ سے رہے گی، چین سے رہے گی، سکون سے رہے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اور اب دنیا کی تیاری کر لیتے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ سفر کرنے والا انسان مسافر جب پٹنہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے کہ ہم نے کتنی چیز لیے ہیں، اس کا انتظام کیا کیا کیے ہیں۔ موبائل لیے ہیں تو موبائل کا چارجر لیے ہیں یا نہیں، ہم لحاف اور چادر سردیوں کے موسم میں لیے یا نہیں۔ پٹنہ جانے کے لیے وہ اتنا سا چھوٹا سفر میں اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب کہ اس دنیا کو الوداع کہہ جانا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں غور کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے ما قدمت لغد، کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ شام ہوا اور رات ہوتے ہوتے ہمارا انتقال ہو گیا، یا پھر صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے ہماری موت ہو گئی، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہا کرتے ہیں، ابن عمر یہ کہا کرتے تھے، لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے شام ہوا، اب صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے تمہاری موت ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ صبح ہوئی شام ہونے سے پہلے تم مر جاؤ، یعنی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مر جاؤ، یا پھر تم صبح کا سورج طلوع ہونے دیکھ لیے لیکن غروب ہونے سے پہلے مر جاؤ۔ اس لیے جب بستر پر سونے جاؤ تو اپنا حساب کتاب کر لیا کرو، اور جب صبح ہو تو پھر اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے، اس دن آپ کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دو ہی رزلٹ ہوں گے، یا تو دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا یا پھر بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں فَيَقُلْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، آپ یہ کہیں آئے کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَا، اور میں جانتا ہی نہیں کہ میرا رزلٹ کیا ہے، میرا پریرام کیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، پھر یہ آپ تمنا کریں گے، ہائی کریں گے، افسوس کریں گے، ما اغنانی مالیا، میرا مال کچھ کام نہ آیا، ہلاک انی سلطانیہ، میری سلطنت کوئی کام نہ آئی، میں دنیا میں ایم ایل اے تھا کوئی کام نہ آیا، دنیا میں پرائم منسٹر تھا کوئی کام نہ آیا، میں دنیا میں بادشاہ تھا کوئی کام نہ آیا، ما اغنا انی مالیا، میں تو دنیا میں نرم گرم بستر کا انتظام کر لیا تھا۔ آئے اللہ، سخت سردی کے موسم میں بھی میرے گھر میں ہمیں اے سی لگوا دیے، سخت گرمی کے موسم میں اے سی لگوا دیے، ٹھنڈی کے موسم میں ہم نرم گرم گدا کا انتظام کر دیے، دنیا میں ہم مصیبت سے بچ گئے، دنیا میں ہم تکلیف سے بچ گئے۔ آئے اللہ، وہ مال کہاں گیا؟ جواب آئے گا ما اغنا انی مالیا، تیرا مال کچھ کام نہ آیا، تیرا جاہو تیری جاہو جلال کچھ کام نہ آیا، تیرا منصب کچھ کام نہ آیا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور یہ اندازہ کیجئے، محاسبہ نفس اسی چیز کا تو نام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہم نے آئندہ کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، ہم نے قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ دنیا میں آپ کما رہے ہیں 100 روپیہ کما رہے ہیں، آپ کا خرچہ 80 روپیہ 20 روپیہ بچ رہا ہے، آپ یہ سوچ لیں یہ 20 روپیہ میری اولاد کھائے گی، آپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ 110 کماتے ہیں تو پھر 30 روپیہ بچ رہا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں میری اولاد کی اولاد یہ کھائے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اپنی اولاد کے لیے یہ کما رہے ہیں، دنیا میں
اپنی اولاد کے لیے بھی کما رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میری اولاد آنے والی میری نسلیں جو ہوں گی وہ آرام سے رہے گی، وہ سکھ سے رہے گی، چین سے رہے گی، سکون سے رہے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اور اب دنیا کی تیاری کر لیتے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرت خیر وابقا، آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہاں، اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے لوگوں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں، ہاں، اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ میرے بھائیوں، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ نفس جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا کی تیاری کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ محاسبہ نفس، نفس کا محاسبہ میرے بھائیوں، نفس کا محاسبہ یہ کہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ اس نفس کو اگر ہم کنٹرول کر لیے میرے بھائیوں تو ہم غلط کاموں سے بچ جائیں گے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ تم برائی کرو، نفس یہ کہتا ہے کہ تم چوری کرو، نفس یہ کہتا ہے کہ تم زنا کرو۔ ہم نفس کو اگر کنٹرول کر لیے، تھوڑی دیر کے لیے زنا کرنے کے لیے چلے گئے، چوری کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن خوف پیدا ہوا، خوف خدا پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ میری ماں و بہنوں، ذرا اس موضوع کو غور سے سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ خوف خدا پیدا ہوا، چل کر گئے زنا کرنے کے لیے، چل کر گئے چوری کرنے کے لیے، لیکن چوری کرنے کے وقت خدا کی یاد آئے اور یہ دل میں سوچ ہوئی، دل میں یہ ڈر پیدا ہوا، ان بطش ربک لشدید، قیامت کے دن رب کی تو پکڑ بہت بڑا سخت ہوں گے، رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہوں گے، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ ان کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، چوری کی دنیا کی سزا یہ کہ 2 سال اگر آپ کو جیل میں رکھ دیے پھر بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ ہم نے شراب پی لی، تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ قانون لگائے، پھر اس کے بعد رہا ہو جائیں گے، لیکن رب کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری پکڑ سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نفس آپ کو یہ کہہ کہ چلو چوری کرتے ہیں، اگر آپ چل بھی گئے لیکن کنٹرول کر لیے کہ نہیں کریں گے چوری، اللہ دیکھ رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ڈر پیدا ہوا، وہاں سے چل دی، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، نفس کی غلامی سے آزادی مل گئی، نفس کی غلامی سے آپ آزاد ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد پا لیا، اپنے آپ کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو گئے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے لوگوں، اگر اپنے نفس کو اطمینان کر لیا، اپنے نفس کو مطمئن کر لیا اور یہ دل میں تمنا اور یہ دل میں پورا یقین ہو گیا کہ ہم نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا ہے، ہم نے اپنے نفس کو اطمینان کر لیا ہے، ہم نے گناہ کے کام کیے ہی نہیں، ہمارا اطمینان ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میرے جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ آپ کہیں گے شیطان، نہیں، شیطان کو بھی کوئی بہکانے والا ہے تو یہی نفس ہے۔ شیطان کو بھی نفس نے ہی بہکایا اور ان کے دل میں ایک بات ڈالی، ایک خیال ڈالا، کیا ابلیس تم تو آدم سے بہتر ہو، تم تو آدم سے بہتر ہو۔ یہ کون خیال ڈالا تھا؟ نفس ہی۔ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔
ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور ہمیشہ اپنا حساب و کتاب کر لینی چاہیے. اپنے حساب و کتاب میرے بھائیوں اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے. ہم اور آپ دنیاوی باتوں میں لگے رہتے ہیں. راستوں میں بیٹھ گئے تو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں, کہیں میلہ گئے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں, کہیں ایک جگہ جمع ہے تو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں. آپس میں ہنسی مذاق ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے ہیں, ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کیا کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ابھی اگر ہم مر جائیں تو ہمارا کیا رزلٹ ہوگا, ہمارا نتیجہ کیا ہوگا, ہمارا پریرام کیا نکلے گا, ہمیں جنت ملے گی بھی یا نہیں. ہم دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور کسی کے اندر تھوڑا بہت نقص اگر مل جائے تو پھر ان کا مذاق کرتے رہتے ہیں. آپ کو ایک چٹکلا بتا رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ بہت سالوں تک کیے, 950 سال تک کیے, لیکن جب نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ قوم نوح عذاب کے مستحق ٹھہری. کچھ نافرمان قوم نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے تو قوم نے اور مذاق اڑایا. بے موسم میں آپ کشتی بنا رہے ہیں جہاں پر پانی کا نام و نشانہ موجود نہیں ہے, پانی نہیں, برسات نہیں, کچھ نہیں, اور بے موسم حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور مذاق اڑایا. جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو نافرمان قوموں کی میرے بھائیوں ان کی ہٹ دھرمی دیکھی, انہوں نے کشتی پر ہی پاخانہ کرنا شروع کر دیا, لیٹرین کرنا شروع کر دیا. اتنے نافرمان اور بری اور گندی سوچ رکھنے والی قوم جنہوں نے کشتی پر ہی پاخانہ شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے شکایت کی, مایوس ہو گئے. لیکن میرے بھائیوں یقین جانیے ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چالاک ہیں, جس طرح کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم چالاک ہیں, لیکن اللہ اس کا جواب قرآن میں دیتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے کافروں تم کچھ بھی کر لو, تم کچھ بھی چال چل لو, اللہ بھی چال چلنے والا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. تم لیٹرین کرو, پاخانہ کرو, گندگی پھیلاؤ, کچھ کرو, لیکن اللہ کیا کہتا ہے ہم تمہارے ہی ذریعے کام لیں گے. تب پھر کیا کیا, اللہ کا عذاب آیا وائرس کی طرح, اور ان کی قوم میں کھجلی ہو گئی. سب کھجلا رہا ہے, ادھر دیکھو کھجلا رہا ہے, بوڑھے بچے جوان سب کھجلا رہے, پریشان حال ہے, کوئی دوا ہے ہی نہیں. آج کل کی طرح نہیں کہ اس زمانے میں دوا وغیرہ اس ٹائم نہیں ملے, کچھ کھجلی کی دوا ہے ہی نہیں, سب پریشان حال ہے کہ کہاں دوا ملے. ایک مرتبہ ایک آدمی کشتی کے کنارے ہی, ناؤ کے کنارے ہی جا کر بیٹھ گئے پاخانہ کرنے کے لیے. جب بیلنس گڑبڑایا تو یہ جا کے پاخانہ میں گر گیا, یہ جا کے لیٹرین میں گر گیا, اور جیسے لیٹرین میں گرا اس کی کھجلی ختم. یہ سوچنے لگے بار کون سی دوا ہے, عجیب دوا ہے. تب اس کو یقین نہیں ہوا, تھوڑی دیر کے لیے پاخانہ اٹھایا اور ملتا گیا اپنے جسم سے, جہاں جہاں لگا تھا وہاں ان کی کھجلی ختم. اب انہوں نے آواز دی محلے والوں کو, دوڑو کھجلی کی دوا مل گئے. سارے لوگ آئے, کہاں ملی, بلا کہ پاخانہ اٹھائیے اور لگائیے, کھجلی ختم. سب اٹھانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں دیکھتے دیکھتے پورا پاخانہ صاف ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین, کہ ہم بہترین چال چلنے والے ہیں. کافروں, نالائکوں, مشرکوں, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پاخانہ سے ہم کشتی بھر دیے, نہیں, ہم اللہ ہے بہترین چال چلنے والے ہیں, تمہارے ذریعے ہی ہم پاخانہ صاف کروا دیں گے. تو میرے بھائیوں میری تقریر کا مطلب یہ ہے, موضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی کیا کر رہا نہیں کر رہا
کرام اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی ٹائم کو اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں لگائیں اور غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے فکر آخرت پیدا ہوں گی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کی بات ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں راستوں میں مجلس جمانے سے بچو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے جائز باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں پھر برائی کی کیا بات ہے؟ ہم راستے میں کیوں نہ بیٹھے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ میرا مطلب یہ کہ جب راستوں میں بیٹھو تو راستوں کا بھی حق ادا کر دیا کرو، جس جگہ پہ مجلس جماؤ اس جگہ کا حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس جگہ کا حق کیا ہے؟ اس جگہ کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس جگہ کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا شخص راستے سے گزرے تو تم ان کو راستہ صحیح دکھاؤ، اگر کوئی بے نمازی ہے تو ان کو نماز کا حکم دو، اس کو نماز پڑھنے کہو، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو تم اسے روکو، کوئی برائی کرتا ہے تو تم اسے روکو، اگر کوئی وہاں سے گزرے تو تم اس کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہنسی مذاق نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اس لیے کسی کا آپس میں مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہاں راستوں میں بیٹھو لیکن راستے کا حق ادا کر دیا کرو، اور حق یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتیں کیا کرو، نصیحت کی باتیں کیا کرو، لوگوں کو قرآن و حدیث سے جوڑو، لوگوں کو راہ اسلام سے جوڑو، لوگوں کو اللہ کی عظمتیں بتلاؤ، قرآن کی عظمتیں بتلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں لیکن ہم ہیں جو اپنی آنکھوں سے لوگوں کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو حسد بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کانوں میں چغلی کی باتیں سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام فرماتے قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لنستحی ان لنستحی، ہم تو اللہ رب العالمین سے شرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس طرح مت شرماؤ جس طرح تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس طرح شرماؤ جس طرح شرمانے کا حق ہے، اس طرح شرماؤ جس طرح حق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شرم سے مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ سے شرماؤ جس طرح اس کا حق ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اے میرے صحابہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو چیزیں اس کی بھی حفاظت کرو، یعنی کان کی حفاظت کرو، کان سے کسی کی غیبت نہ سنو، کان سے کسی کی چغل خوری نہ سنو میرے بھائیوں، کان سے کسی کی برائی نہ سنو، ہاں اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو کہ آنکھوں سے کسی کو حسد بھری نظروں سے نہ دیکھو، آنکھوں سے کسی کو چھوٹا پن نہ سمجھو میرے بھائیوں، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے اندر جو چیزیں اس کی حفاظت کرو، مطلب یہ ہے حلال کھاؤ اور حرام سے بچ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں محاسبہ نفس یہ ہے کہ اپنے پیٹ کا بھی جائزہ لیجئے کہ ہم پیٹ میں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں، کون سا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، کون سی غذا ہمارے لیے حرام ہے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم دن میں کھانا حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اگر ہم مسجد و مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو احساس یہ بھی کرنا ہے کہ ہم خلوصیات کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں، اخلاص ہمارے اندر ہے یا نہیں، الہیت ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ ہم مسجد میں دان دیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ اللہ کو دیکھ کر اللہ کے ڈر سے دان دے رہے ہیں یا نہیں، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو بھی اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں۔ حنظلہ سے کہہ رہے السلام علیکم وعلیکم السلام،
جواب آیا وعلیکم السلام. حضرت ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں حنظلہ بتاؤ خیریت, بتاؤ کیسے ہو, تمہاری حالت کیسے, تمہارا حال کیا ہے؟ حنظلہ کا جواب سنیے میرے بھائیوں. حنظلہ کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق میں تو منافق ہو گیا, اے ابو بکر صدیق میں تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگا اے حنظلہ کیا بات ہے, کیسی بات کر رہے ہو, کیوں منافق ہو گئے ہو؟ حضرت حنظلہ کہہ رہے اے ابو بکر صدیق میں اس لیے منافق ہو گیا ہوں کیونکہ میں جب نبی کی مجلس میں رہتا ہوں, اس واقعے کو بھی غور سے سنیے میرے بھائیوں, میں جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں, جب مجھے قرآن سنایا جاتا ہے, جب حدیث سنائی جاتی ہے, رب کا فرمان سنایا جاتا ہے, مجھے جنت کے بارے میں بتائی جاتی ہے, مجھے جہنم کے بارے میں بتائی جاتی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کے اندر ٹہل رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہنم سے آزادی پا لیا ہوں. لیکن ہاں جب نبی کی مجلس میں نہیں ہوتا ہوں, جب میں اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں ہوتا ہوں, جب میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہوں, جب میں اپنے بچوں کے پاس آتا ہوں, جب میں اپنی اولاد کے پاس آتا ہوں, جب میں گھر میں آتا ہوں, جب میں اپنے اہل و عیال میں آتا ہوں, اپنے علاقے میں آتا ہوں, تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے نہ میرے سامنے جنت ہے, نہ میرے سامنے جہنم ہے, نہ مجھے قرآن یاد ہے, نہ مجھے حدیث یاد ہے. یعنی وہاں کچھ معیار اور یہاں کچھ معیار, حالات ایک جیسی نہیں ہے. نبی کی مجلس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ گئے, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دین سے جڑ گئے. میرے بھائیوں احساس کیجئے جب آپ اس مجلس میں, تو ضرور آپ کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا. لیکن آپ میلہ میں جائیے, آپ آرکیسٹرا میں جائیے, آپ دنیا بھی رنگیلے بازار میں جائیے, وہاں آپ کو کچھ احساس ہوگا. اسی طرح حنظلہ کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا. میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آئے حنظلہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا. یہی حال ابو بکر کا بھی ہے, یہی صورت ابو بکر کی بھی ہے, یہی حالت ابو بکر کی بھی ہے. چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے. اے اللہ کے نبی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی میں مرتد ہو گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر کیا بات کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں منافق ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, جب آپ مجھے اللہ کی بات سنا رہے ہیں, اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں, تو اس وقت میری کچھ حالت ہوتی ہے. اور جب میں اپنے بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں, اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں, اپنے خاندان کے پاس چلا جاتا ہوں, تو اس وقت کچھ حالت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم مرتد اور منافق نہیں ہوئے ہو, بلکہ یہ حالت ہی ہے, حالت ہی ایسی ہے جو بدلتی رہتی ہے. ہماری مجلس میں رہو گے تو یہ حالت, اور تم عام مجلسوں میں رہو گے تو یہ حالت, گھر میں رہو گے تو یہ حالت. میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مرتد ہو جاتے ہیں, منافق ہو جاتے ہیں, بلکہ ایک مطلب مجلس کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم دینی مجلس میں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے سب. تو میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام تھے, تھوڑی دیر کے لیے اللہ دل سے نکلا, دل میں تو ہے ہی, زبان سے نکلا, احساس ختم ہوا تو سوچ رہے کہ ہم مرتد ہو گئے, منافق ہو گئے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں صبح سے لے کے شام تک اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں نکلا ہوگا, نہ سبحان اللہ نکلا ہوگا, نہ الحمدللہ نکلا ہوگا, نہ میرے بھائیو الحمدللہ نکلا ہوگا. صبح سے شام تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں, اللہ کی تحمید نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کا ذکر کرتے رہیے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر میرا ذکر کرو گے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر میرا ذکر کرو گے, میری تسبیح بیان کرو گے, تو تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچے گا. دنیا کما لیجیے اطمینان حاصل نہیں, لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے اطمینان حاصل ہوگا. میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ کا ایسا اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے احساس کو ختم کرتا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا. ہم ہیں جو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منافق ہو گئے, پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مرتد ہو گئے. ہمیں اگر کوئی کافر کا ہمارے اوپر فتویٰ لگا دے, کفر کا فتویٰ لگا دے, تو ہم تلوار اٹھا لیں گے, تلوار سوٹ دیں گے کہ تم مجھے کافر کہہ رہے ہو. میرے بھائیوں ہمارے اندر اس وقت غیرت آ جاتی ہے, ہمارے اندر اس وقت جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں یقین جانیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کا یاد, اللہ کی یاد نہیں کرتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں.
ہمارے اندر للہیت نہیں، اخلاص نہیں۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ ہم دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لیجئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے آپ مکے چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جائیے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، جہاں پر آپ رکے، جہاں پر آپ کی اونٹنی، جہاں پر آپ کی سواری رکی، میرے بھائیو جہاں پر آپ کی اونٹنی رکی، آپ کئی دن ہو گئے، آپ مایوس ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ میں چاہتا ہوں یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنے۔ یہ جلسہ بھی مسجد کے لیے ہو رہا ہے میرے بھائیو، اس واقعے سے احساس کر کے جائیے گا۔ اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے، یہ نہیں سوچا کہ میں اپنا گھر دوار پہلے بنا لوں۔ کئی دن ہو گئے یہ سوچ رہے کہ یہاں پر بھی اللہ کا ایک گھر ہو، یہاں پر بھی ایک مسجد کی تعمیر ہو، جہاں پر اونٹنی بیٹھی، جس جگہ جو جگہ خالی تھی آپ نے کہا کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہاں پر ایک مسجد بننی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوگی۔ لوگوں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے تو یتیم بچوں کی ہے۔ کہا ان کے گارجین کون ہے؟ کہا ان کا چچا، جن کا نام کو یہ لکھتا ہے کہ معاذ ابن افرا ہے۔ میرے بھائیوں، کہا اللہ کے نبی نے ان دو چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو بھی بلاؤ اور ان کے چچا کو بھی بلاؤ۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہو گئے، ان کے چچا حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا اس جگہ کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس جگہ پہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ کی مسجد بنائیں گے، اس جگہ پہ مسجد تعمیر ہوگی۔ یہ بتاؤ یہ قیمت کیا ہے؟ بتاؤ قیمت میں کیا لوگے؟ میرے بھائیوں، یہ سنتے ہی کہ اللہ کا گھر بنے گا، یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، وہ چھوٹے چھوٹے نوجوان، دو چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے بھائیوں کوئی بتاتے 7 سال کے ہوں گے، کوئی بتاتے 9 سال کے ہوں گے، بہرکیف 9 چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم بچے ہیں۔ انہوں نے کہا جب اللہ کا گھر بنے گا، اللہ کی مسجد بنے گی تو ہم قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کو بلا قیمت دیں گے۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں، آئے چھوٹے چھوٹے بچے، آئے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، نہیں نہیں ہم اسے بلا قیمت نہیں لیں گے، بتاؤ قیمت میں کیا لوگے؟ میرے بھائیوں، پھر آپ نے بنو نجار کے قبیلے کو دعوت دی، بنو نجار کے سرداروں کو دعوت دی، سب لوگ آئے اور سب کے سامنے مسجد کی تعمیر کی اور اس مسجد کی قیمت بھی چکا دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں پوری قیمت اکیلا دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں میرے بھائیوں مانگ مانگ کر لینا پڑ رہا ہے، خوشی خوشی ہم اور آپ نہیں دے رہے ہیں، اگر دے بھی رہے ہیں تو ہمارے اندر صحیح نیت نہیں کہ یہ نیکی ہم اللہ رب العالمین کے پاس لے، اس کا ثواب ہم اللہ رب العالمین کے پاس لے، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ جو دان دیں تاکہ لوگ ہمارا نام کریں، فلا جگہ پہ میرا چرچا ہو۔ میرے بھائی یقین جانیے ایسا دان قابل قبول نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے اس کو منع کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا ہے ابو بکر صدیق تم اس کا مال چکا دو، اس کی قیمت چکا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ کے نبی نے بلا قیمت اس جگہ کو نہیں لی ہے، جبکہ وقف کر رہے تھے، دان دے رہے تھے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں بلا قیمت، آپ نہیں لیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ریجن یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، آنے والی نسل جب تاریخ لکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے زبردستی اس جگہ کو لے لی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم بچے تھے، آپ نے یتیم بچوں سے زبردستی وہ جگہ چھین لی ہے۔ موجودہ دور میں میرے بھائیوں یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے میں راجنیتی کی دنیا میں لا رہا ہوں، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا ادگھاٹن ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم خوش ہیں اور اس لیے زیادہ خوش ہیں کیونکہ وہاں کسی اور کے مندر نہیں بنیں گے بلکہ شری رام چندر جی کے مندر بنیں گے، اور مندر بن کے بھی تیار ہے اور اس کا ادگھاٹن بھی 22 جنوری 2024 کو ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں جس دن یہ کہا گیا کہ گمگمے جلائے جائیں گے، اگربتیاں جلائی جائیں گے، گھر میں لائٹیں جلیں گے میرے بھائیوں، اور یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کے پورے ہندوستان کے 1,40,00,000 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ دیپاولی منائیں گے،
ہم خوش ہیں اس فیصلے سے کہ وہاں کسی اور کا نہیں شری رام چندر جی کے بنیں گے۔ میرے بھائیوں ہم ہاں لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ کہنا چاہیں گے، یہی اگر رام میرے بھائیوں اگر ہندوستان کا دور میں اس دور میں دور جدید میں اگر رام چندر جی راجہ ہوتے، دور حاضر کا راجہ ہوتے، پرائم منسٹر ہوتے، مسلمانوں سکھوں عیسائیوں یہ جو تعداد تمہاری مٹھی بھر ہے ہندوستان میں تو تمہاری کم تعداد پر ڈر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ہمیں ہماری اقلیت پر ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رام چندر جی اگر راجہ ہوتے تو مسلمانوں کی جو یہ تعداد کم ہے تو کبھی ہم پر اتیاچار نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو مارو، کبھی یہ نہیں کہتے کہ سکھوں کو مارو، کبھی یہ نہیں کہتے کہ سکھوں کو اڑاؤ، عیسائیوں کو مارو، کیونکہ شری رام چندر جی ایسے انسان تھے جب عہدے کی بات آئے، جب منصب کی بات آئی، جاہو جلال کی بات آئی، سنگھاسن پہنانے کی بات آئے، سر پر تاج رکھنے کی بات آئے، سنگھاسن پر بیٹھنے کی بات آئے، جب بھائی بھائی میں وواد ہوا، بھائی بھائی میں لڑائی کی بات ہوئی، فساد ہوا، تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے شری رام چندر جی بنواس چلے گئے، نرم گرم بستر چھوڑ دیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیے، سر میں تاج پہننا چھوڑ دیے، سنگھاسن پہ بیٹھنا چھوڑ دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں ہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ رام بھکت جو رام بھکت نہیں ان بھکت ہیں 22 جنوری کو گمگمے جلائیں گے اور جے شری رام کا نعرہ دے کر میرے بھائیوں بھڑکاؤ بھاشن دے کر جذبات میں آ کر مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کو ستائیں گے، میرے بھائیوں خون خرابہ کریں گے، لیکن ہمیں اس کو افسوس نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی خوشی ہے کہ رام چندر جی کی وہاں مندر بنیں گے اور رام چندر جی پر ہمارا ویسا بھی یقین ہے کہ اگر رام چندر جی دور حاضر کے بادشاہ ہوتے مسلمانوں ہمیں ہماری اقلیت پر ڈر نہیں ہوتا، عیسائیوں تمہیں بھی تمہاری اقلیت پر ڈر نہیں ہوتا، اس لیے ہم اور آپ خوشی بھی منائے اور اس خوشی میں ہم اور آپ شامل رہے۔ میرے بھائیوں اس تقریر جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی زمین اس لیے نہیں لی کیونکہ ہو سکتا آنے والی نسل یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ بڑے طاقتور تھے، محمد الرسول اللہ نے زبردستی یتیم بچوں سے زمین چھین لیے۔ میرے نبی کو یہ خیال ہے، میرے نبی کو یہ سوچ ہے کہ آنے والے نسل کا الزام نہ لگا دے، لیکن آئے میرے بھائیوں رام مندر بنانے والوں، بڑے زور و شور سے اس کی تعمیر کرنے والوں، اور اس کا کل 2024 میں ادگھاٹن بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں دل میں یہ سوچ کر دیکھو کہ وہ رام چندر جی اگر آج زندہ ہوتے، وہ رام چندر جی اگر بادشاہ ہوتے، وہ رام کبھی یہ نہیں چاہتے کہ غیر قانونی سے وہاں مندر بنائے جائے، کیونکہ سپریم کورٹ یہ مان چکے تھے کہ وہاں مسجد تھی اور مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے، ہاں تم نے غیر قانونی سے بنا لیا ہے، پھر بھی ہم خوش ہیں کیونکہ وہاں رام کا یہ مندر بنے گا، کسی اور کا نہیں ہے، ہم خوش ہیں۔ میرے بھائیوں تھوڑی سی بات آ گئی اس ضمن میں نے بتا دی کہ ہم خوش اس لیے ہیں کہ رام چندر جی ویسے انسان تھے جن پر مسلمانوں کا یقین ہے کہ اگر دور حاضر کا وہ بادشاہ ہوتے، یہ جو ہماری تعداد مٹھی بھر ہے، ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ برابر انصاف کرتے، جنہوں نے کسی انسان کے گال پر تھپڑ مارنا گوارا نہیں کیا، اگر کوئی مار دے اس کو ناستک کہا۔ میرے بھائیوں لیکن دور حاضر میں کیا کہیے گا، انسان کی سوچ بدل گئی ہے، اسی لیے رامائن کے اندر کہا گیا جاکی رہی بھاونا جیسی پربھو مورت دیکھی تن جیسی، یعنی جس کو آپ جس درشٹی سے دیکھیے گا آپ کو ویسے ہی نظر آئیں گے۔ مسلمانوں کو اگر آتنکی کی نظر سے دیکھیے گا آپ کو لگے گا، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب کیوں نہیں کر لیتے۔ میرے بھائیوں کہیں پر اللہ رب العالمین نے محاسبہ نفس کے بارے میں کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یعنی نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں، حرام سے بچ جائیں، ہم حلال کمائی کی طرف آگے بڑھیں، حرام سے بچ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر نفس کو ہم نے کامیاب بنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور کامیابی ایک پہچان یہ بھی ہے فمن
زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گئے وہ انسان کامیاب ہو گئے۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، یہی نفس ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اے لوگو، اللہ قسم کھا رہا ہے، نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے، ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ ملامت کرنے والے نفس سے کیا مطلب ہے؟ ملامت کرنے والے نفس سے مطلب یہ ہے، اگر آپ چوری کریں یہ نفس آپ کو ملامت کریں گے کہ نہیں نہیں کیوں چوری کر رہے ہو۔ آپ شراب پینے جائیں یہ نفس آپ کو ملامت کریں گے، آپ کو نندا کریں گے، چیچی کہیں گے، آئے فلا کیوں شراب کی اڈے میں جا رہے ہو، کیوں چوری کی اڈے میں جا رہے ہو، کیوں جوا کھیل رہے ہو، کیوں شراب پی رہے ہو، کیوں گندے کام کر رہے ہو، کیوں بہائی پھیل رہے ہو۔ اگر اس نفس کو اگر آپ نے کامیاب کر لیا، اگر نفس ملامت کرتے رہے میرے بھائیو تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس نفس کی قسم کھا رہا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اے لوگو، نفس ملامت یعنی ملامت کرنے والا نفس اللوامہ کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا اگر آپ خیر کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں تو یہ نفس آپ کو ملامت اس اعتبار سے کریں گی، اے فلا اور بھلائی کے کام کرو، اے فلا دان دینے والے 10 روپے تھے 100 روپے دینے والے بن جاؤ، بھلائی کرنے والے تھے اور مزید بھلائی کرو۔ میرے بھائیوں، ملامت کرنے والے نفس کی تفسیر لوگوں نے اس طرح سے بھی کی ہے، لوگوں نے اس طرح سے بھی کی ہے کہ آپ کو خیر کے کاموں بھی ملامت کریں گے کہ اور اگر برائی کر رہے ہیں تو آپ کو نندا کریں گے، چھیچی کریں گے کہ تم اس کام سے رک جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس اپنے رب کے پاس چلے جا، اپنے رب کے پاس لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے زندگی کا محاسبہ اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بہنیں رمضان میں پورا قرآن پڑھ جاتی ہو، سنو حضرت عمر فاروق سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگ جاتی ہے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، تیرے رب کا عذاب ثابت شدہ ہے، تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، رب کا عذاب حق ہے، رب کا عذاب برحق ثابت ہونے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہاتھ لگی، قرآن کی آیت پڑھی، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے یہ پڑھی کہ رب کا عذاب ہونے والا ہے، یہ آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے، گشیائے بے ہوش ہو گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے، حضرت عمر بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، میرے بھائیوں دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر سے لوگ کہا کرتے تھے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے لوگو، اے لوگو، میں عمر ہوں، میں تن کے ہوں، میں گھاس کے تن کے ہوں، اے لوگوں میں عمر ہوں۔ اللہ اگر مجھے نہ جنت دے نہ جہنم دے بلکہ مجھے برابر کر دیا جائے، نہ جنت دی جائے نہ جہنم دی جائے بلکہ مجھے بیچ میں رکھ دیا جائے، پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر آدھی دنیا میں سلطنت، جن کی آدھی دنیا میں حکومت کرنے والے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر غریبوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کا خیال رکھنے والے، یہ عمر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، رب کی عدالت میں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں، حضرت عمر کو نہ اللہ جنت دے نہ جہنم دے، پھر بھی عمر اس چیز سے راضی ہے۔ اتنے اعمال اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی حضرت عمر یہ کہہ رہے نہ مجھے جنت ملے نہ جہنم، پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چھوٹی چھوٹی نیکی اگر کر لیں تو کیا کہتے ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے والی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، خلیفہ ثانی خلیفہ دوم، میرے بھائیوں قرآن کی ایک آیت پڑھتے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ منبر پر تقریر کر رہے، خطبہ دے رہے اور کہہ رہے لوگوں، اگر میں تمہارے اوپر ظلم کروں، اگر میں کچھ غلط بات بتاؤں، اگر میں الٹی سیدھی باتیں کیا کروں، بتاؤ تم کیا کرو گے، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور کہے عمر تیری تلوار تجھ سے چھین کر تجھے ہی وار کر دوں گا، تجھے سوٹ دوں گا، تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عمر خوش ہو رہے اور نظر آسمان پر اٹھائے اور اللہ سے کہ یا اللہ تعریف ہے تیری ذات کی، اللہ تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہے، شکر ہے تیرا کہ بندہ زمین میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو میری اصلاح کرنے کے لیے، اگر عمر بھی کوئی غلطی کرے تو اصلاح کرنے کے لیے تیرا بندہ موجود ہے۔
میرے بھائیوں اپنے آپ کو کیسا چھوٹا محسوس کر رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں دنیا میں کچھ پوسٹ مل جائیں، کچھ ڈگری مل جائے تو ناک چرا کر چلتے ہیں، زمین میں گال پھلا کر چلتے ہیں. لیکن اے میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو کوئی بھی ڈگری مل جائے، دنیا میں کوئی پوسٹ مل جائے، اگر زمین میں ایسے چلتے ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. اللہ کے بندے تو ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو ہیں جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، وہ زمین میں اترا کر نہیں چلتے ہیں. میرے بھائیوں میں نے قرآن کی آیت آج زیادہ پڑھی ہے، آپ کو خوف خدا کا احساس دلا رہا ہوں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرا رہا ہوں اور اپنی زندگی کا محاسبہ یاد کرا رہا ہوں. میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگ ایک آدمی کھڑے ہوئے، اچانک ایک آدمی کھڑے ہوئے ایک صحابی اور عرض کی، آئے عمر یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ سلوار کہاں سے آئے، یہ شیروانی تمہارے پاس کہاں سے آئے. حضرت عمر لمبے ترنگے آدمی تھے، شیروانی پہن رکھی ہے یا پھر کرتا پہن رکھا ہے، تو ڈائریکٹ سوال کیا ہے، اعتراض سوال کیا ہے، عمر یہ بتاؤ یہ کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا. بیت المال سے 1 میٹر کا کپڑا ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی ملا، 1 میٹر کپڑے میں ہمارا کرتا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا. ایک امیر سے سوال کر رہے ہیں، ایک حاکم سے سوال کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیا اتنی جرت ہوگی، ہم معمولی سے اگر کوئی ممبر بن جائے، کوئی چھوٹی ڈگری والے، کوئی چھوٹی پوسٹ والے ان کو اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی ڈگری مل جائے پھر بھی اسے ایسا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر تو سرکار ہے، حضرت عمر تو میرے بھائیوں مسلمانوں کے بھی عیسائیوں کے بھی گورنمنٹ، میرے بھائی حکمراں ہے، حاکم ہے. لیکن اچانک یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس سے کرتا آیا. حضرت عمر چاہتے تو یہ کہتے تھے تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے، لیکن حضرت عمر یہ سمجھا رہے کہ اے فلا، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے فلا صحابی میرے اوپر سوال کرنے والے، نظریہ سوال کرنے والے، میرے بیٹے کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا اور ہم کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا، ہم نے 2 میٹر کو ایک جگہ جمع کر دیا اور کسی ٹیلر کو جا کر دے دیا، انہوں نے 2 میٹر کپڑے کو ایک جگہ جمع کر کے کرتا سلوا دیا، اس کا جواب دے دیا. میرے بھائیو ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہتے چل ہٹ، تم کون ہوتے ہو مجھ سے حساب کتاب کرنے والے، تم کون ہوتے ہو میرا حساب لینے والے. میرے بھائیوں اپنی زندگی کا احساس اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہم کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم اور آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہمارا ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن آدم کہتا ہے، آدم کا بیٹا کہتا ہے مال میرا مال میرا مال میرا مال. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں مال تمہارا وہ ہے جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے آگے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، آگے کے لیے بھیج رکھا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے رکھا ہے وہی تمہارا ہے. اس کے علاوہ نہ تمہاری زمین ہے، نہ تمہاری جائیداد ہے، نہ تمہاری بلڈنگ ہے، نہ تمہاری عمارت ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں. جو تم کھا رہے ہو وہی تمہارا مال ہے، جو پہن رہے ہو وہی تمہارا ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، دان کر دیا وہی تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں حقیقت میں غور کیجیے، جیسے آپ کی آنکھ بند ہوئی ساری چیزیں پڑی رہ جائیں گی. اگر اپنا بھی کچھ بنانا ہے تو یہاں دان دے کر دیجیے جائے. آخر وقت میں آپ مسجد کے سلسلے میں جلسہ ہے، آپ 100 50 500 1000 جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے آپ یہاں دے کر جائیے گا. میرے بھائیوں محاسبہ نفس دیکھ لیجئے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. میرے بھائیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگوں تم لوگ کامل نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتے ہو جب تک میرے بھائیوں جب تک تم اللہ کے نزدیک اس اعمال کو اللہ کے راستے میں دے دو. عبد الرقیب صاحب کچھ روپیہ اللہ کے راہ میں دے کے گئے ہیں تعاون مسجد کے سلسلے میں، تعمیر و ترقی کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کے دان کو قبول عطا فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر بدلہ دے. میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں اس مال کو دو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہو. انسان کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہو اس کو دینا چاہیے. لیکن ہم نے اپنے نفس پر کبھی غور کیا؟ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا 90% لوگوں کا رزلٹ یہ آئے گا کہ ہم نے جو مال چھٹنی مال ہے، جو مال خراب مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا.
جیسے مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ، مرغی مر رہی تھی، چلو ہم تو اس کو اللہ کے راہ میں دے رہے تھے. کوئی جانور کمزور ہے مر رہا ہے، چلو ہم اس کو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں. میرے بھائیو، آپ نے سنا ہوگا بکری گم ہونے پر ساس کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ تیرے دربار میں دعا کر رہی ہوں بکری مل جائے تو اونٹ دے دوں گی. اب بہو کو یہ سوچ ہوئی کہ یہ کمینی، یہ تو کل مر جائیں گی اور یہ بکری کے چکر میں ہمارا اونٹ ہی گم کر دے گا، کیونکہ اگر ساس انتقال کر جائے تو پوری وراثت بہو کی ہی ہے. یہ ڈرنے لگی، یہ ساس کیا کہہ رہے ہو، ہوش ہوش ہے کہ نہیں؟ تو ساس کا جواب تھا کہ تمہیں کیا معلوم، میں اللہ کو للکار رہی ہوں تاکہ اللہ رب العالمین بکری دے دے. تو میرے بھائیو، مری ہوئی بکری اللہ کے نام پہ، ہم اور آپ چھٹنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو. یہ آیت سنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کی خدمت میں اس جگہ پہ ہی موجود تھے. اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی میرا ایک خوبصورت باغ ہے، اے اللہ کے نبی میرا ایک محبوب مال ہے، محبوب باغ ہے جس باغ کا نام بیروہا ہے. اللہ کے نبی بھی اس باغ میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش کیا کرتے تھے. آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ابو طلحہ میں نے سن لیا ہے، جاؤ میں نے سن لیا ہے، جاؤ میں نے سن لیا ہے، بخنزال کمال راعی. اے ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ شاباش، بہت ہی عمدہ مال ہے. اے ابو طلحہ جاؤ اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے قبیلوں میں بانٹ دو، اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے خاندان میں بانٹ دو. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی جگہ پہ عمل کر دکھایا اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو ان کا باغ تھا بیروہا، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیے. میرے پیارے ساتھیوں، محاسبہ نفس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کیے، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے. میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد پر، اولاد کے انتقال پر صبر کر رہے یا نہیں، یا پھر اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ سے مایوسی اور نا امید ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کا بھی احساس ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اس کا بھی احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی چیز اللہ رب العالمین چھین لے تو ہم اس پر صبر کرتے یا نہیں. کاروبار میں آگ لگ جائے، بزنس میں آگ لگ جائے، بزنس برباد ہو جائے، کاروبار میں آگ لگ جائے، میرے بھائیوں کاروبار جل کر راکھ ہو جائے، بزنس جل کر راکھ ہو جائے، ہماری بلڈنگیں بھوچال آئے، زلزلہ آئے تو وہ بلڈنگ توڑ دیے جائے، اس پر ہم صبر کر رہے یا نہیں، صبر کی امید اللہ سے کر رہے یا نہیں، اور بہتر بدلہ کی امید اللہ سے کر رہے یا نہیں، اور یہ کہہ رہے یا نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہم سب تیری امانت ہے اور تیری طرف واپس ہونے والے ہیں. ہم یہ کہہ رہے یا نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنی اولاد پر صبر کر رہے یا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کو دو زمانہ ملا ہے، دو ہی واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دو زمانہ ملا، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام. جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو ان کا ایک بھائی انتقال کر گیا. میری ماں و بہنوں غور سے سنیے، اس کا ایک بھائی انتقال کر گیا جن کا نام صخر تھا. یہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے، کافی پیار کرتے تھے. ہاں، آپ کو ایک سچائی بھی بیان کر رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات آپ سے محبت کرتی ہے تو میرے بھائیوں ماں باپ کرتی ہے، اور ماں باپ کی ذات کرتی ہے. ہاں، لیکن بھائی بہن کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، مضبوط رشتہ ہوتا ہے. بہن کے پاس اگر کچھ نہیں لے کے گئے اور لوگوں نے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، کچھ نہیں لے کے آیا ہے، تو آپ کی بہن وہاں آپ کی عزت ڈھانکے گی، آپ کی بہن وہاں آپ کی عزت بچائے گی اور کہے گی نہیں نہیں بھائی تو کچھ
کچھ کام کے لیے آیا تھا، وہ جلدی میں آیا، ہڑبڑی تھی، وہ ہڑبڑی میں کچھ نہیں لا سکا۔ آپ کی عزت ڈھانکے گی، لیکن وہی عزت آپ کی بیوی بھی نہیں ڈھانپ پائے گی، وہی عزت آپ کی بیوی بھی نہیں بچا پائے گی، آپ کی بھابھی نہیں بچا پائے گی، آپ کے رشتہ دار نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے بہن سے محبت کرنا سیکھیے۔ وہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے میرے بھائیوں، لیکن ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت خنسا کا بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے بھائی کے صدمے میں آ کر رو رہی ہے، مرثیہ گا رہی ہے، شعر پڑھ رہی ہے۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو دیکھ رہا ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہو گیا اور ان کے بھائی کی یاد میں رو رہے ہیں۔ جب شام کو سورج طلوع غروب ہو رہا ہے تو پھر بھی رو رہی ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہونا اس کو رونا یاد دلاتی ہے، سحر کی یاد دلاتی ہے۔ شام کا سورج کا غروب ہونا سحر کی یاد دلاتی ہے۔ اور یہ مرثیہ گا رہی ہے، آئین یجودن ولا تجمدا، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم نہیں روگی، اے میری دونوں آنکھیں رو، اتنا رو اور رونے میں بخیلی نہ کرو، آنسو گراؤ، اتنا رو کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضرت خنسا کا کتنا پیار اپنے بھائی سے تھا، دنیا کو پتہ چل جائے کہ خنسا کی کتنی محبت اپنے بھائیوں سے تھی، دنیا کو پتہ چل جائے۔ الا تبغیان لصخر الندى، کیا تم صخر کے انتقال پر نہیں رو گے، صخر کی موت پر نہیں رو گے، صخر کی جدائیگی پر نہیں رو گے۔ یہ بھائی کا حال تھا۔ بھائی کا جب انتقال ہوا یہ مرثیہ گا رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، سینہ چاک کر رہے ہیں، غریبان پھاڑ رہے ہیں، سینہ نوچ رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اگر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا انتقال کر جائے آپ رونا دھونا کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح، لیکن اس طرح کرنے سے منع کیا۔ اگر وہی اولاد وہی بچہ کل قیامت کے دن آپ چاہتے تو آپ صبر کر لیجئے، ہاں آپ ان کی محبت میں آنسو نکال سکتے، لیکن زار و قطار کے ذات نہیں، گڑ گڑا کرنا ہی، نوحہ نہیں کرنا ہے، گال نہیں پیٹنا ہے، رخسار نہیں پیٹنا ہے، غریبان نہیں پھاڑنا ہے، سینہ چاک نہیں کرنا ہے، یعنی آواز کر کے زور و شور کے ساتھ زمانہ جاہلیت کی پکار کی طرح پکار نہیں کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن ہاں وہی خنسا جب اسلام لے آئی، بھائی کی یاد میں مرثیہ گا رہے تھے، لیکن وہی خنسا جب اسلام لے آئے، عراق میں جنگ ہو رہی ہے، عمر فاروق کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، آپ نے چار بیٹوں کو جنگ کے اندر لے گئے، جنگ کے میدان میں لے کر گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، او میرے بیٹے تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو، تم لوگوں کو کوئی زبردستی نہیں کیا ہے، تمہیں کوئی تلوار نہیں دکھائے ہیں، تمہارے اوپر کوئی تیر چلایا نہیں ہے، تمہیں گولیوں سے کوئی بھوندا نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو۔ سنو میرے بیٹے، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، او میرے بیٹے میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، یعنی تمہاری نسل برقرار ہے۔ او میرے بیٹے تم جہاد کے میدان میں جا رہے ہو، جنگ کے میدان میں جا رہے ہو، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جا رہے ہو، جہاد میں بڑا ثواب رکھا ہے، جہاد میں بڑا ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے میرے بیٹو جہاد میں بڑا ثواب ہے، مر جاؤ تو صبر کر لینا، اس میں اللہ رب العالمین بڑا ثواب رکھا ہے۔ لڑتے رہنا، اسلام کا پرچم بلند کرتے رہنا، ہاں اگر مر جاؤ شہید ہو جاؤ، اگر جیت کر آؤ تو غازی کہلاؤ گے، مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، اگر شہید ہو جاؤ گے تو جنت تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ ہاں اگر تم مارے بھی جاؤ، قتل کیے جاؤ، کاٹے جاؤ، تمہیں مارا جائے، تمہیں قید کر لیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن پیٹ دکھا کر بھاگ مت آنا، مر مت جانا، پیٹ دکھا کر مت بھاگ آنا، منافق مت بن جانا۔ یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے بھیج رہی ہے۔ چار بیٹے اس جنگ کے اندر کود جاتے ہیں، میدان کے اندر کود جاتے ہیں۔ 200 روپیہ اور 50 کلو گیہوں کسی نے، 15 کلو گیہوں، ایک عورت نے بھی 15 کلو گیہوں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بہتر 15 کلو نہیں 1500 کلو کے برابر ثواب دے میرے بھائیوں۔ بہتر بدلہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ مسجد کے سلسلے میں جلسہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک صحابی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہے اور حضرت ابوبکر نے پوری قیمت دی، اور وہ یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سہلہ اور سہیلہ کے، انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت اس لیے دے دیا کہیں آنے والے نسل اس پر الزام نہ لگے۔ تو میرے بھائیوں آپ یہاں دیتے رہیے۔ اور ایک واقعہ کہہ رہا ہوں، تو چار بیٹے میدان جنگ میں کود گئے، شریک ہو گئے اور لڑنے لگے، لڑتے گئے
خبر آئی کہ ماں ایک بیٹا جنگ کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے. ماں کا جواب کچھ نہیں. خبر آئی کہ تمہارا دوسرا بیٹا انتقال کر گیا، شہید کر دیا گیا، کچھ نہیں. کہا تمہارا تیسرا بیٹا کا کچھ نہیں، چوتھا بیٹا کچھ نہیں. ماں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. ماں الحمدللہ کہہ رہی ہے. لوگ کہہ رہی ہے بڑھیا سریا گئی ہے، لوگ کہہ رہے خنسا پاگل ہو گئی ہے. آپ نے چار سہارے کھو دیے، چار جوان بیٹے کھو دیے، اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. ان کو تو یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو غم منانا چاہیے، لیکن یہ غم کے مارے، غم کے بجائے خوشی منا رہے ہیں. خنسا پاگل ہو گئی ہے. لیکن خنسا کا جواب سنیے میرے بھائیوں. خنسا کہتی لوگوں میں اس لیے خوش ہوں، میں اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں جب مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے، جب مجھے فیصلے کے دن میرے بھائیوں پیش کیا جائے، جب مجھے رب حساب و کتاب لے کہ بتاؤ تم نے جوان بیٹے کو کس راہ میں لگائے. ہم نے تمہیں دنیا میں چار بیٹے اولاد دی تھی، دنیا میں بتاؤ تم نے کس راہ میں لگایا. کہیں چوری کرنے میں تو نہیں، کہیں ڈکیتی ڈالنے میں تو نہیں، کہیں زنا کرنے میں تو نہیں، کہیں سود کھانے میں تو نہیں، کہیں لوگوں کو ہتیا کرنے میں تو نہیں، کہیں پر لوگوں کو ذلیل کرنے میں تو نہیں. خنسا کہتی ہے میں اللہ کو جواب دے سکوں یا اللہ میں نے چار بیٹے کو تیری راہ پہ لگا دیا، اور وہ چار بیٹے تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے. میں اس لیے خوشی منا رہی ہوں، اس لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں. جب میرا حساب و کتاب ہو تو آسانی سے لیا جائے. میری ماؤں بہنوں قربان جائیے، ایسی سوچ رکھیے. جنگ احد کے اندر ایک انصاری عورت، جنگ احد کے اندر ایک انصاری عورت آئی جن کا باپ جنگ میں شامل ہے، جن کا بھائی شامل ہے، جن کے بیٹے شامل ہے، جن کا شوہر شامل ہے، چار رشتے شامل ہے. میرے بھائیوں کچھ دیر میں خبر آئی کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا. کہہ رہے کچھ نہیں جناب محمد رسول اللہ کی حالت کیسی ہے، محمد الرسول اللہ کیسے ہیں، محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہے. میرے بھائیوں اپنا شوہر کھو دیا، لیکن فکر جناب محمد الرسول اللہ کی ہے. نبی سے محبت دیکھیے، نبی سے محبت کا تقاضا دیکھیے، نبی سے محبت کا مطلب دیکھیے. شوہر کھو دیا، کہنے کی فکر جناب محمد الرسول اللہ کی ہے. پھر خبر آئی کہ ماں بیٹا شہید کر دیا گیا. کہ محمد الرسول اللہ کیسے؟ کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا، کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا. چار سہارے اڑ گئے. کہہ رہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات کیسی ہے. جنگ احد میں یہ خبر، یہ افواہیں پھیل گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ شہید کر دیے گئے، انتقال ہو گئے. ان کو چین نہیں آ رہا ہے، ان کو سکون نہیں ہو رہا ہے، اور کہہ رہے لوگوں مجھے جناب محمد الرسول اللہ کا دیدار کرا دو، ان سے ملاقات کرا دو. وہ کیسے؟ جب تک نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اپنے دل کو گوارا نہیں، اپنے دل کو تسلی اور قرار نہیں آئے گا. لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کرایا، لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کروائی. تب اس عورت کو چین آیا، تب اس عورت کو سکون آیا. محبت رسول کا تقاضا یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ دنیا میں ساری چیزوں سے بڑھ کے محبت جناب محمد رسول اللہ سے، والناس اجمعین، دنیا کی ساری چیزوں سے، دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت جناب محمد رسول اللہ سے ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق کے کندھے پہ آپ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے عمر یہ بتاؤ کہ اب تمہیں احساس کیسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی اب مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میں دنیا میں تمام چیزوں سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کر رہا ہوں، آپ کی محبت میرے دل میں ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ کے نبی میں اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان ناقص ہے. میرے بھائیوں تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی اب سے میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کر رہا ہوں. میرے بھائیوں اس انصاری عورت کو دیکھو، باپ شہید کر دیا گیا، بیٹا بھائی شوہر چار سہارے اڑ گئے، لیکن فکر جناب محمد رسول اللہ کی. میری ماں بہنوں قربان جائیے، آپ کے لیے بھی وہ بہت کچھ کر گئے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اپنی جوانی کا احساس نہیں کرتے. نوجوانوں اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے. جلسے میں آئے ہیں کچھ لے کے جائیے، اس وقت کو بھی غنیمت جائیے. اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں.
ایک لڑکا کا نام تھا اسلام. آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، پھر میں بول رہا ہوں. تقریر کر رہے، تقریر کرتے کرتے لوگوں مسلمان اسلام کتنا پیچھے ہے. وہ آیا ہی تھا، اب یہ سوچا کہ مولوی صاحب ہم کو پہچان گئے، یہ مقرر ہم کو پہچان گئے، یہ خطیب ہم کو پہچان گئے. چلتے چلتے اٹھ کے آ کے بیچ میں بیٹھ گیا. پھر تقریر کر رہے ہیں لوگوں، قرآن پڑھتے جاؤ، روزہ رکھو، نماز پڑھو. لوگوں مسلمان اسلام کتنے پیچھے ہے، مسلمان کتنا پیچھے، اسلام کتنے پیچھے. ارے بیچ میں آگے پھر بھی کہہ رہے اسلام کتنا پیچھے، اس کا نام ہی اسلام تھا. پھر چلتے چلتے آگے آ کے بیٹھ گئے، پھر تقریر کرنا شروع کر دی. لوگوں قرآن کی بات مانو، اللہ کا فرمان سنو، اسلام کتنا پیچھے ہے. اسٹیج پہ چڑھ کے تمہارے سر پہ بیٹھ جائیں، تمہارے منہ پہ بیٹھ جائیں آنکھیں. تو میرے بھائیوں، اس کا نام ہی اسلام تھا اور یہ کہہ رہے کہ اسلام کتنا پیچھے ہے. تو میرے بھائیوں یہاں آئے ہیں، یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیے. نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے. محاسبہ نفس آپ کو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جوانی جب چل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تو آپ کو پچھتاوا آئے گا. سر کے بال میں جب سفیدی آئیں گے، جب چمکے گا تو آپ کو اس وقت احساس ہوگا. ایک بال جب سفید ہوگا اسی وقت سے آپ کا احساس ہوگا کہ ہماری جوانی ختم ہو گئی. میری ماؤں بہنوں، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے. نوجوانوں آپ اپنی زندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوی چھوڑ دیجئے، آپ بچے چھوڑ دیجئے، بچے کی بھی فکر کیجئے، بیوی کو بھی کپڑا دیجئے، جو کھا رہے ہیں آپ اس کو کھلائیے. یہ بھی زندگی کا محاسبہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. ہم بڑھیا بڑھیا چیز کھا رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں. بیوی کیا کر رہی ہے، کہاں سے سالن ترکاری، کہاں سے سبزی، کیسے انتظام کر رہی ہے، گھر کا کھانا کیسے سنبھال رہی ہے، آپ اس کی بھی فکر کیجئے. کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان تطعمها اذا طعمت وتخسوها اذا اكتسيت. جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. ایسا نہیں کہ آپ کرتا پہنے تو آپ اپنی بیوی کو بھی کرتا پہنائیے، ایسا نہیں. بلکہ جس معیار کا، جس اسٹینڈرڈ کا آپ کپڑا پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ اپنی بیوی کو کھلائیے. ورنہ کیسا حال ہوگا. ایک مرتبہ کسی نوجوان نے، کسی شوہر نے آدھا کلو مچھلی خرید اور گھر میں بنوایا. بیوی کہہ رہی ہیں آج بہت بڑی ٹیسٹ بنی ہے. اچھا کھا کے دیکھتا ہوں. ایک پیس کھایا، ہاں اچھا لگ رہا، ہاں ایک پیس اور دو. کھاتا گیا، اور ایک پیس لاؤ، بڑھیا لگ رہا. کھاتے کھاتے پورا ہی کھا گئی، پوری مچھلی کھا گئی. بیوی کو غصہ آیا، میں نے کہا کہ ٹیسٹ بنا اس لیے پورا ہی کھا گئی. تب ایک چال چلی. نوجوانوں غور سے سنیے، ایک چال چلی. گاؤں دیہات میں کوئی مچھلی بیچنے والا آیا اور آدھا کلو مچھلی انہوں نے خرید لی، اس کی بیوی نے خرید لی. خرید کے گھر کے پیچھے میں، پچھواڑے میں، کھیت میں انہوں نے رکھ دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ کھیت کی جتائی کر کے آؤ. یہ حال تھوڑا لے کے گئے، حال جوتنا شروع کیے، جیسے جوتنا شروع کیے مچھلی نکل گئی. خوشی کے مارے مچھلی لے کے گھر آئے. بیوی خوشی کی بات ہے، شاباش بیوی، تم نے کہا کہ جاؤ حال کھیت جتائی کرو. کھیت جوتنے گئے کہ مچھلی مل گئی. اچھا سوکھی زمین میں پانی نہیں، بغیر برسات میں مچھلی میں. ہاں بی بی سچ میں. کہا دکھاؤ. شوہر نے دکھایا، اس کو بڑھیا سے بی بی نے بنایا. جب بنا کے تیار ہو گئے، کھانا ہونا پیش کیا. اب شوہر کو انہوں نے مچھلی نہیں دی، سبزی دے کے چاول دے دی. شوہر من من میں سوچ رہا یار مچھلی تو تھی لیکن یہ دے کیوں نہیں رہی. بیوی لگتا ہے کہ مچھلی تھی تم دے نہیں رہے ہو. کہاں مچھلی تھی؟ مچھلی تو تم نے آج نہیں خریدی ہے. کبھی بھی کھیت میں ملی ہے. کھیت میں مچھلی ملتی ہے، وہ پھر سوکھی زمین میں بغیر برسات میں، نہ پانی ہے نہ سیلاب ہے نہ کچھ نہیں، بغیر برسات میں نہ ندی ہے نہ نالا ہے، کچھ نہیں. مچھلی سوکھی زمین میں کہاں بیوی ملی تو تھی. کہے کہ بات کیسی بات کر رہا ہو. آواز دی محلے والے دوڑو، میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے. سب دوڑے دوڑے آئے کہ کیا ہوا. کہا دیکھو یہ میرا شوہر ہے جو مجھے ابھی مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا. اچھا کیوں پیٹ رہے تھے؟ بولا اس لیے پیٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سوکھی زمین میں مچھلی ملی ہے. اچھا یہ بتاؤ سوکھی زمین میں کہیں مچھلی ملتی ہے؟ تب محلے والے کٹ پاگل کہیں کہ سوکھی زمین میں مچھلی ملتی ہے، کہیں تم اپنی بیوی کو پریشان کر رہے ہو. آپ اب مارو گے؟ بولو. بولا کہ میں مارا نہیں اور نہ ہی ماروں گا. سب لوگ جانے لگے. بیوی بڑی ہوشیار تھی، کہہ رہے محلے والوں تم لوگ چھوڑ کے جاؤ گے پھر مجھے مارنا شروع کرے گا. ایک کام کرو اس کو باندھ دو. پیلر سے اس کو باندھ دیا گیا.
پیلر سے جب باندھ دیا تب پھر یہ اس کی بیوی مچھلی لے کے آئی کٹورا میں اور کھانا شروع کیا دکھا دکھا کر. اس وقت جو اس کو کھانا نہیں دیا تھا مچھلی, تب یہ اس کا شوہر باندھا ہوا ہے اور یہ مچھلی دے کے چاول کھا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر اس کے شوہر نے جب آواز دی سب لوگ دوڑے دوڑے آئے, پھر کہہ رہے کہ اس کا دماغ سڑیا گیا ہے. تب لوگوں نے کہا کہ اس کو پھر باندھ دو. تب وہ اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے, وہ میری بیوی آج کے بعد سے میں سمجھ گیا جو میں کھاؤں گا تمہیں بھی کھلاؤں گا, آج کے بعد سے جو میں پہنوں گا تمہیں پہناؤں گا. ایک مرتبہ میں نے غلطی سے مچھلی پوری ہی کھا لی, آج کے بعد سے نہیں کھاؤں گا, آدھی مچھلی میں کھاؤں گا, آدھی مچھلی تم کو کھلائیں. تو میرے بھائیوں, جو کھاؤ بیوی کو کھلاؤ, جو پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ. میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا اس سے پہلے کہ اگر کوئی آپ لوگ میں سے دینا چاہیں تو یہاں آئیے اور دیکھے جائیے. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور آنے والے دن کے لیے تیاری کر رکھیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے, چاہے عالم ہو, جاہل ہو, پڑھے لکھے ہو, مکھیا ہو, ایم ایل اے ہو, جوان ہو, نوجوان ہو, عورت ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو, بوڑھے ہو, بچے ہو, سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی, نبی کے چوکھٹ میں ہوا کرتے تھے. نہ ان کو دنیا سے مطلب, نہ دنیاوی معاملات سے مطلب تھے. نبی کے چوکھٹ میں حدیث سنتے تھے, یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ مدینے میں بھیڑ لگی ہوئی, ابو ہریرہ حدیث سنا رہے. اتنے میں ایک صحابی ابو ہریرہ کے پاس اور کہنے لگے, ابو ہریرہ بہت دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی. ابو ہریرہ کوئی نبی کی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, آئے فلا لوگو, آئے مدینے والو, میں آج ایسی حدیث تمہیں سناؤں گا. آج میں ایسی حدیث تمہیں سناؤں گا جو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں اور ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر اسی جگہ پہ گر جاتے ہیں. پانی انہی کے چھیٹے مارے گیا, ابو ہریرہ کو ہوش آیا. پھر ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں, اے مدینے والو, آج میں تمہیں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے. ہمارے اور اللہ کے نبی کے بیچ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. پھر یہ کہہ رہے ہیں, پھر بے ہوش ہو کر اس جگہ پہ گر جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ایک حدیث سنانے کا یہ عالم ہے, ایک حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے, ایک حدیث سنانے کا یہ عالم ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. ہم اور آپ اتنی حدیثیں سن رہے ہیں, پوری رات تقریریں سنتے ہیں, پورا مہینہ قرآن و حدیث سنتے ہیں, لیکن ہمارے کانوں میں جو تک نہیں ہوتے ہیں, ہمارے کانوں میں اثر تک نہیں ہوتے ہیں. ہم اتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, ہم اتنی تقریریں کر رہے ہیں, واعظ و نصیحت کر رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ عمل کرنے کا ہمیں جذبہ نہیں ہوتا ہے, عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو پھر ہوش آیا. لوگوں نے کہا, ابو ہریرہ چھوڑ دو, آج حدیث مت سناؤ, پھر کسی دن سناؤ گے. ابو ہریرہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے, لوگوں میری طبیعت صحیح ہے, بس میں جب اس حدیث کو سنا رہا ہوں تو خوف خدا سے رو رہا ہوں, خوف خدا سے رو رہا ہوں اور بے ہوش ہو جاتا ہوں. ابو ہریرہ حدیث سنا رہے ہیں, اے لوگوں میں آج ایسی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو. اے لوگوں میں آج ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ سنی ہو. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائیں گے. 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے. ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے دانی, سخی, فیاض, دوسرے شہید, تیسرا عالم قرآن, حافظ قرآن, شہید اور دانی. اس حدیث کو سنانے میں ابو ہریرہ کو بے ہوش ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا, ہم حافظ قرآن اس لیے بناتے ہیں کیونکہ یہ جب منزلوں پہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے گا اور منزلوں پہ چڑھتا جائے گا, ان کے والدین کے سر پہ تاج ہوں گے. میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں, یہ جنت آسانی سے حاصل کریں گے, اس لیے حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. لیکن آج آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم قرآن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں, ڈالا جائے گا. جب وہ عالم قرآن سے اللہ رب العالمین پوچھے گا, بتاؤ دنیا میں تم نے قرآن پڑھا,
دنیا میں تم نے قرآن سیکھا، اس پر عمل کیا، اس پر لوگوں کو کتنا سکھایا؟ وہ جواب دے گا اے اللہ میں نے دنیا میں قرآن سیکھا، میں نے دنیا میں قرآن کی تعلیم حاصل کی، میں نے دنیا میں قرآن کا علم سیکھا، میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، میں نے لوگوں کو عمل بھی کروایا، خود عمل بھی کیے، لیکن ہاں اللہ کہے گا اے فلا قرآن، اے فلا عالم قرآن، اے فلا حافظ قرآن، اے فلا عالم دین، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا، تو نے مقرر اس لیے بنا، تو مقرر اس لیے بنا، تو خطیب اس لیے بنا، تو عالم اس لیے بنا، تو مولوی اس لیے بنا تاکہ تمہارا چرچا ہو جائے، تم مشہور ہو جاؤ، تمہارا دنیا میں اعلان چرچا ہو، زور و شور کے ساتھ تمہارا نام لیا جائے۔ تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو۔ اے فلا تم نے نیت صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے تم نے علم نہیں سیکھا، صحیح نیت سے تم نے علم نہیں سکھایا، بلکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دے گا، او فرشتوں جاؤ اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، شہید سے پوچھے گا اللہ رب العالمین کیا ہے شہید بتاؤ دنیا میں تمہارا عمل کیا ہے؟ شہید کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیے، میں اپنا گھر دوار چھوڑ دیا، گھر کا سہارا تھا، گھر کا میں خامہ تھا، گھر کا میں پیلر تھا، ستون تھا، وہ پیلر چھٹ گیا، وہ پیلر پھٹ گیا، وہ پیلر ختم ہو گیا، گھر کا سہارا اڑ گیا، تیری راہ میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا اے شہید تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ دنیا میں تجھے لوگ مجاہد کہیں، دنیا میں لوگ تجھے طاقتور کہیں، دنیا میں لوگ تجھے پہلوان کہیں، تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہیں باڈی بلڈر کہیں، دنیا میں تمہیں لوگ گریٹ خالی کہیں، دنیا میں تمہیں پہلوان کہیں، تمہارا چرچا ہو جائے کہ یہی ایک انسان دو آدمیوں کو پہچاننے والا تھا۔ تمہارا مقصد یہ نہیں تھا، تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ اس سے دین کا کام حاصل ہو، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی، تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے۔ فرشتوں سے کہے گا وہ فرشتوں جاؤ اس کو بھی لے جاؤ، اس شہید کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں دھکیل دو۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر آخری ٹائم، آخری انسان، آخری قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا، تین قسم کے لوگوں میں سے پھر دانی کو لایا جائے گا، ان سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں تم نے کیا کیا؟ وہ دانی کہے گا یا اللہ یہ ببلا بنا، جھابو ٹولہ میں جلسہ ہو رہا تھا، میں نے یہاں دان دیا، میں نے یہاں زمین دی، میں نے یہاں سیمنٹ دیا، میں نے یہاں گٹی بالو، یہاں سڑیا، یہاں میں نے بہت کچھ چیزیں دیے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ مسجد تعمیر ہو، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس میں ہمیں ثواب ملے، تیری نیت تو یہ تھی کہ اگر 10 روپے کوئی دے رہا ہے تو ہم لوگوں کو پرچار کرنے کے لیے، ہمارا نام روشن کرنے کے لیے ہم دنیا میں اور دیں گے۔ ہاں نیت صحیح ہو، اور اگر آپ لوگوں کو یہ دکھلانے کے لیے، دان کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، دان دینے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اگر آپ وہاں دے رہے ہیں تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مقصد اگر یہ ہو کہ ہمارا چرچا ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا نام مشہور ہو جائے، تو اس اعتبار سے دے رہے ہیں تو آپ کا دان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کہے گا اے فرشتوں جاؤ اس سخی کو بھی، اس فیاض کو بھی، اس دانی کو بھی جہنم میں دھکیل دو۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو جھانکیے، اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور یہ سوچ کے دیکھیے کہ ہم جو اتنے روپیہ لٹا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ روپیہ ہمارا کھائی میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہر چیز میں اخلاص، محاسبہ نفس ضروری ہے۔ میں محاسبہ نفس کے سلسلے میں آپ کے سامنے تقریر رکھی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے، حساب کتاب کر لینا ہے۔ حضرت عمر کا مشہور قول تھا کہ لوگوں اپنا حساب کتاب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو، تم اپنی نیکیوں کو تول لو، اگر ایسا کرتے ہو تو تمہارا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ ایگزام دینے والے اگر کوئی لڑکے ہیں یا امتحان کو اگر کوئی سمجھتے ہیں تو غور سے سنیے، آپ نے 100 نمبر کا ایگزام دے کے آیا، آپ اس پیپر کو گھر میں آ کے ملاتے ہیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کنفرم کہ کتنا نمبر آئے گا، لیکن آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ 100 میں 90 نمبر آ سکتا ہے، 95 آ سکتا ہے، تو اسی طرح کا نام ہے کہ اپنے حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ تم اپنے اعمال نامہ کو وزن کر لو، تم اپنی نیکیوں کو تول لو، گناہوں کو تول لو کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری
تمہاری نیکیاں تولی جائیں میرے بھائیوں، اور تمہیں پیش کیا جائے اس سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرو کہ ہم دنیا میں کیا کیے نہیں کیے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرتے رہیے، فکر کرتے رہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ دکاندار حساب کر لیتا ہے کتنا فائدہ ہوا، ایک کسان حساب کر لیتا ہے ہم نے مکئی لگایا، ہم نے کھیتی کی ہے، 6 مہینہ مکئی زمین میں رہا، کتنا فائدہ ہوا۔ ایک ٹیلر مشین چاہے عورت ہو یا مرد، وہ اپنے گھر کا خرچہ نکالتی ہے، وہ بھی سوچ رہی ہمارا کتنا فائدہ ہوا۔ ہم 5 روپے میں ایک دھاگا خریدیں گے، 5 روپے میں ہم سوتا خریدیں گے، اس سے ہمارا ایک مطلب کوئی کرتا بنے، کوئی شرٹ بنے، کوئی فراق بنے، کوئی کچھ بنے، اس سے ہمارا کتنا روپیہ آ رہا ہے۔ ایک پاجامہ بناتی ہے عورت، اس میں یہ سوچتی ہے ہم 5 روپے خرچ کیے، ہمارا کتنا روپیہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک ٹیلر اپنا حساب کر لیتا ہے، ایک دکاندار کر لیتا ہے، ایک کرانی دکان کر لیتا ہے، چائے پان بیچنے والا، چائے کی دکانوں میں بیٹھنے والا، وہ چائے کی بھٹی میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، کوئی بھی دکاندار ہو، ٹریکٹر چلانے والا، ڈرائیور ہو، سب کوئی اپنا اپنا حساب کر لیتا ہے۔ اور یہی حساب ہے جس کی وجہ سے آج ٹرک ڈرائیوروں نے راستہ جام کیا، حساب و کتاب لگایا کہ اگر 10 سال کی ہمیں سزا ملتی ہے، ہمیں 10,000 15,000 کی ہماری سیلری ہے، اگر ہم کسی کو ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمیں 10 سال کی سزا اگر بھگتنی پڑے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس لیے آج سڑکوں کو جام کر رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں۔ کیوں جام کر رہے ہیں، ہڑتال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہٹ اینڈ رن قانون کو، اس لیے وہ ٹھکرا رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم 8,000 میں کام کر رہے ہیں، 10,000 میں کام کر رہے ہیں، اگر ہمارا فائدہ نہ ہو 10 سال جیل کی سلاخوں میں رہیں گے، ہمیں جرمانہ لگایا جائے گا تو ہمارا فائدہ ہی کہاں ہے؟ اس لیے ٹریکٹروں کو چھوڑ رہا ہے، ٹرک کو چھوڑ رہا ہے اور راستے جام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک چالاک بھی اپنا حساب و کتاب کر لیتا ہے، سمندر پر بیٹھنے والا ایک ملاح بھی، کشتی چلانے والا اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا بھی معاملات ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنی چاہیے جہاں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا بھی زندگی کو کیوں ترجیح دیں جبکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ کوئی اگر اور کچھ دینا چاہے تو دیکھ جائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں آپ لوگوں سے بنتی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اسلامی بھائی ہونے ناطے شیرشاہ آبادی سے تعلق رکھتا ہوں، کشن گنج علاقے میں میرا گھر ہے، دگلبنگ علاقہ ہے، شیرشاہ آبادی قوم سے میرا بلونگ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے معاف کیجئے، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں کہیں بولنے میں غلطی ہو اللہ رب العالمین معاف کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔